بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِّ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِن شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِن شَاءَ فَسَخَ۔ اگر باپ دادے کے علاوہ اس صغیر کا یا صغیرہ کا نکاح کسی اور نے کر دیا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ، تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا اذا بلغا، جب وہ بالغ ہو جائیں، لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، نکاح کو برقرار رکھتے ہیں یا اس کو فسخ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ انشاء قام علی النکاح، چاہے تو نکاح کو قائم رکھے، وہ انشاء فسخ، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال ابو یوسف لا خیار لہما، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اعتبارا بالاب والجد، یہ اب اور جد یعنی باپ دادی کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ باپ دادی کا کرایا ہوا نکاح یہ لوگ پسند نہیں کر سکتے ہیں، اس بارے میں ان کو اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو باپ دادی کے علاوہ کسی اور نے جو کرایا اس میں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَهُمَا، یہ طرفین کہتے ہیں ان قرابت الاخ ناقصۃ، فرض کر لو کہ یہ نکاح کس نے کرایا ہے؟ بھائی نے کرایا ہے، اور بھائی کی جو قرابت ہے وہ ناقص ہے۔ والنقصان یشعر بقصور شفقت، اور یہ جو قرابت کے اندر نقص ہے نا، یہی نقص یہ قصور شفقت پر دلالت کرتی ہے، یعنی جب قرابت میں کمی ہے تو شفقت میں بھی کمی ہوگی، شفقت میں بھی کمی ہوگی۔ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ جتنی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتنی شفقت اور محبت اور کے بچوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے۔ اب بات آئی سمجھ میں، یہ فطری معاملہ ہے کہ جہاں پر ٹکراؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے آپ سب کچھ یکساں رکھیں گے، لیکن جہاں ٹکراؤ آئے گا تو وہاں خود بخود کیا ہے، جو اپنی اولاد، اپنے قریب تر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں فرض کر لو کہ یہ نکاح بھائی نے کرایا ہے، تو باپ کی نسبت سے بھائی کی جو قرابت داری ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ تو یہ قرابت داری کی کمی یہ کیا کرتا ہے؟ شفقت کے اندر کمی کا باعث ہے۔ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، لہذا مقاصد نکاح کے اندر خلل در آ جائے گا، یعنی خلل پیدا ہو جائے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی نے شفقت کی بنا پر نکاح نہ کیا ہو، اور جب شفقت کی بنا پر نکاح نہیں کیا تو نکاح کے جو مقاصد ہے، ہم آہنگی ہے، اشتراک ہے مختلف چیزوں کے اندر، کاموں کے اندر، امور کے اندر، وہ صحیح طرح نہیں ہو سکے گا۔ آسا یہ لفظ گو یہاں پر بے محل ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ، البتہ چونکہ اب تو اس بھائی نے نکاح کرا دیا ہے تو ہم اس بھائی کے نکاح کو بالکل ختم بھی نہیں سمجھتے، ناقابل اعتبار بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کر دیا ہے، صحیح ہے، لیکن شفقت میں کمی کے احتمال کی وجہ سے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے، لازم نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ لازم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو قصوری شفقت ہے نا، اس کا ہم تدارک کریں گے بخیار الادراک، خیار بلوغ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کا یہ کام کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہو، اب اس کمی کا تدارک آپ کر سکتے ہیں، آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ اس کے اندر کمی، خامی، کوتاہی پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر کیا کرے آپ کے پاس اختیار ہے، خیاری بلوغ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دو، اس کمی کو دور کر دو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں ہم نے دیگر قرابت داروں کو بھی، جیسے کہ عصبہ کے طرز پر ہم نے ان کو ولایت دی، لیکن باپ دادے کے علاوہ باقی کے اندر ہم نے خیاری بلوغ رکھا۔ وجہ قصوری شفقت، قصوری شفقت، اور اس قصوری شفقت
کی بنا پر اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کوتاہی کا تدارک خیار بلوغ کی صورت میں ہو جائے۔ وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضية وصحیح من الروایہ۔ یہ قدوری کے اندر جو جواب مطلق لکھا ہے، مثلا جواب کا مطلب یا مسئلہ کہ جواب، یہ مسئلہ جو امام قدوری رحمہ اللہ نے مطلق لکھا ہے فی غیر الاب والجد، باپ دادے کے علاوہ میں، اوپر مطلق کہا نا، وہ ان زوجہما غیر الاب والجد، یہ مطلق ذکر کیا ہے، کوئی بھی جو باپ دادے کے علاوہ ہو وہ نکاح کرائے گا تو پھر اس صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، صغیر کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں اس کو مطلق ذکر کرنا یا تناول الامہ والقاضیہ، یہ ماں کو بھی شامل ہے اور قاضی کو بھی شامل ہے، لہذا ماں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتی ہے اس کی صغر پنی میں، اور اس طرح کیا ہے بیٹے کا نکاح کر دیتی ہے صغر پنی میں، تو پھر بھی ان دونوں کو خیار بلوغ حاصل رہے گا، اگرچہ نکاح کس نے کیا ہے؟ ماں نے کیا ہے۔ وہاں قصور شفقت نہیں ہے، وہاں قصور شفقت نہیں ہے، شفقت تو وہاں کامل ہوتی ہے، لیکن وہاں فہم کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ فہم کی کمی ہے۔ والقاضی، اس طرح اگر قاضی کسی بچی کا یا بچے کا نکاح کرا دے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس بچے کو بچی کو خیار بلوغ حاصل رہے گا۔ وہ صحیح من الروایہ، روایت میں سے صحیح تر قول یہی ہے۔ یہاں صحیح اس لیے ذکر کیا کہ ایک قول ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس کا کوئی ولی، باپ نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں، بھائی نہیں، اس طرح رشتے کے ایسے افراد نہیں ہیں جو عصمہ بنتے ہیں، جو ولی بن کر ان کا نکاح کرا دے، تو پھر ان کا نکاح کون کراتا ہے؟ قاضی کراتا ہے۔ کہتے ہیں قاضی کا کرایا ہوا نکاح چونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، لہذا ایک قول کے مطابق پھر اس بچی کو یا اس بچے کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ صحیح کہہ کر یہ بتلا دیا کہ بھئی جو بھی ہو، باپ دادے کے علاوہ ہو، وہ قاضی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بچے کو بچی کو خیار بلوغ حاصل رہے گا، اور یہی قول صحیح ہے۔ لقصور الرأی فی احدہما ونقصان شفقت فی الآخر، ایک میں رائے کی کمی ہے، جو ماں نے کہا نا ماں کا نکاح کرائے وہ نکاح بھی، اس میں بھی خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ وجہ لقصور الرائے، اس لیے کہ ٹھیک ہے شفقت تو وہاں تام ہے، لیکن وہاں اس کی رائے ناقص ہے، فہم ناقص ہے، عقل ناقص ہے، فی احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے اندر یعنی ماں کے اندر، ونقصان الشفقت فی الآخر، اور دوسرے کے اندر شفقت میں کمی ہے، کس میں؟ قاضی میں، ٹھیک ہے۔ فیتخیر، لہذا اس کو اختیار ہوگا، کس کو؟ جس کا نکاح کرا دیا، ٹھیک ہے، بچہ اور بچی کو۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ، البتہ یہ فسخ نکاح کرانے میں قاضی کا فیصلہ شرط ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں بچے کو فسخ نکاح کا اختیار کیوں دیا جائے، اس کے پاس تو طلاق کا اختیار ہے، وہ طلاق ہی دے دے، کیا دے دیں؟ طلاق ہی دے دیں۔ طلاق دیں گے تو مہر لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ مہر لازم ہوگا، عدت کے خرچے وغیرہ اٹھانے پڑیں گے، آپ سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے نہیں، فسخ کر دے، ناقابل قبول قرار دے کر بس جدا کر دے، مجھے منظور نہیں ہے، تو ان تمام خرچوں سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، سمجھ گئے؟ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَضَاءُ، اس میں قضا شرط ہے، قاضی کا فیصلہ۔ ایک لڑکی کا نکاح نابالغی میں ماں نے کر دیا تھا، قاضی نے کر دیا تھا، چچا نے کر دیا تھا، بھائی نے کر دیا تھا، کسی اور نے کر دیا تھا، اب وہ لڑکی بالغ ہو گئی اور فوراً کہا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں، تو کیا صرف اس کے منظور نہ کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءُ، قاضی کے پاس جانا پڑے گا، عدالت میں جانا پڑے گا، قاضی سے عدالت سے لکھوانا ہوگا کہ بھائی میرا نکاح اس طرح فلاں نے کر دیا تھا، اس وقت جب میں چھوٹی تھی، بچی تھی، صغر پنی میں، میرا نکاح میرے باپ دادے کے علاوہ ایک اور ولی نے، بھائی نے یا چچا نے یا کسی اور نے کر دیا تھا، جو مجھے منظور نہیں، بالغ ہوتے ہی میں نے کیا کر دیا تھا؟
اس کو رد کر دیا تھا، لہذا آپ ہمارے درمیان جدائی کرا دیں۔ قاضی فیصلہ کرے گا، جدائی ہوگی۔ بخلاف خیار العتق، عتق کے برخلاف، خیار عتق کے برخلاف۔ خیار عتق ایک باندھی ہے، اس کا نکاح کسی آقا نے کسی کے ساتھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے صغر پنی میں، وہ چھوٹی بچی تھی، یہاں پر چھوٹی بچی کی ضرورت نہیں ہے، مطلق باندھی کا نکاح کسی نے، آقا نے کسی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ آزاد ہو گئی، آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ خیار عتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح اس کے آقا نے اس کا کسی کے ساتھ کرا دیا ہے، اس نکاح کو وہ برقرار رکھتی ہے یا اس کو ختم کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار عتق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خیار عتق میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی نے کہہ دیا کہ مجھے منظور نہیں، بس ختم، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر کے مسئلے میں کیا ذکر کیا؟ قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي هو تمكن الخلل، یہاں جو فسخ ہے نا، لدفع ضرر خفي، ایک ضرر خفی کو دفع کرنے کے لیے ہے، ضرر خفی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور وہ ضرر خفی کیا ہے؟ وہ تمکن الخلل، ہو سکتا ہے کہ کوئی خلل در آیا ہو، اس کا صرف احتمال ہے، کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بھائی نے نکاح صحیح نہ کیا ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت سے پورا کام نہ لیا ہو۔ اچھا، اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیں، ولایت جو ہوتی ہے تدور بالمصلحت والنظر، ولایت جو ہوتی ہے نا، یہ دائر ہے مصلحت اور بچے اور بچی کے مفاد کے ساتھ، لہذا اگر ولایت کے اندر بچے اور بچی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ان کا نکاح کرا دیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے اور بچی کے مفادات کا لحاظ کیے بغیر ذاتی مفادات کے لیے کسی بچے اور بچی کا نکاح کرا دیا جائے، اور یہ بات سب کو پتہ بھی ہو، واضح ہو، لوگ جانتے بھی ہو کہ بھائی اس باپ نے جو اپنی بچی کا نکاح کرایا ہے یا اپنے بیٹے کا نکاح کرایا ہے، بچے کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس بچی کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس کا ذاتی مفاد ہے، کیا ہے؟ تو پھر اس کو کہتے ہیں سوء اختیار۔ کیا کہتے ہیں؟ سوء اختیار۔ اس سوء اختیار کے ساتھ اگر وہ باپ مشہور ہے یا سارے لوگ جانتے ہیں کہ باپ نے بچی کو نہیں دیکھا، اپنے مفادات کو دیکھا ہے، تو پھر اس صورت میں بچی کو باپ کا کرائے ہوا نکاح بھی خیار بلوغ کی وجہ سے ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، وٹا سٹا میں نکاح کرا دیے جاتے ہیں، سورے میں لڑکیاں دے دی جاتی ہے، جانتے ہو نا، دشمنی میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کسی کو نکاح میں دے دی۔ الزام کس کے اوپر ہے؟ بیٹے کے اوپر ہے۔ اب دوسری قوم والے کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی دے دو، نہیں دیتے ہو تو لڑکے کو ہم قتل کر دیتے ہیں، اغوا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، پھر بدلے میں لڑکی دے دی جاتی ہے، کوئی دو دو تین تین لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ اب یہ سارے کے سارے سوء اختیار ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ سوء اختیار ہے۔ لہذا اگر یہ بچیاں نابالغ ہو اور ایسے حالت میں ان کے باپ دادوں نے ان کے نکاح کرا دیا ہو، باپ نے بھی کرایا ہو، تب بھی اس بچی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، تب بھی اس بچی کو کیا حاصل رہے گا؟ ہاں، تو یہ اصول طے کر لیں کہ ولایت میں الولایت تدور بالمصلحت والنظر، اس کا دار و مدار جو ہے مصلحت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ یا منوطم بالمصلحت، کہ ولایت جو ہے منوطۃ بالمصلحت والنظر، یہ مصلحت کے ساتھ اور نظر کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ اب اگر مصلحت کا لحاظ رکھا جائے، لڑکی کے مفادات کا لحاظ رکھا جائے تو ولایت ولایت ہے، ورنہ ولایت پر ولایت نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ضرر خفی کے دفع کرنے کے لیے یہ خیار بلوغ اس کو حاصل ہے۔ بھائی ظاہر میں کوئی خلل کمی نہیں ہے، کیونکہ بھائی نے نکاح کرا دیا ہے، رشتہ داری تو پائی جا رہی ہے، لیکن لڑکی سمجھتی ہے
کہ شاید میرے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہو. لڑکا سمجھتا ہے کہ میرے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، بظاہر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. تو اب یہ ایک خفی اور پوشیدہ قسم کا ضرر ہے. اس پوشیدہ قسم کو ضرر کو ظاہر کرنے کے لیے قاضی کا فیصلہ لازمی ہے، قاضی کا فیصلہ لازمی ہے. وَلِهَذَا يَشْمِلُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی کو بھی شامل ہے اور لڑکے کو بھی شامل ہے، یعنی یہ خیار بلوغ لڑکے کو بھی حاصل ہے اور لڑکی کو بھی حاصل ہے. فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ، لہذا یہ دوسرے کے حق میں الزام کی طرح ہو گیا. گویا کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے میرے بھائی نے جو میرا یہ نکاح یہاں پر کر دیا ہے، اس بھائی نے میرے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا. اس بھائی نے کیا کیا؟ میرے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا. لڑکی کہتی ہے کہ میرے چچا نے، میرے بھائی نے جو میرا نکاح فلاں جگہ میں کر دیا ہے، اس نے میرے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیا ہے. اب سمجھ گئے؟ یہ لڑکی کی طرف سے کیا ہے؟ بھائی کے اوپر الزام ہے کہ تم نے میرے مفاد کو نہیں اپنے مفاد کو دیکھا ہے. الزام لگا رہے ہیں نا، تو جب الزام لگا رہا ہے فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ، لہذا اب اس الزام کی پوری چھان بین کی جائے گی اور قاضی سے اس کا فیصلہ کروا دیا جائے گا. وَخِيَارُ الْعِفْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ، جبکہ خیار عتق جو ہوتا ہے وہ بالکل ظاہری ضرر کو دفع کرنے کے لیے، ظاہری ضرر ہے. ظاہری ضرر کیا ہے بھائی؟ وہ کسی کے نکاح میں ہے، بالکل واضح ہے. اب تک وہ باندھی تھی، باندھی ہونے کی وجہ سے 2 طلاق کا اختیار شوہر کو تھا، اب 3 طلاقوں کا اختیار ہو گیا، رسیاں 3 ہو گئی. ابھی تک وہ بندھی ہوئی تھی کتنے رسیوں میں؟ 2 میں. اب جب 3 کر دی گئی تو معاملہ اور سخت ہو گیا نا. تو یہ ضرر جلی ہے، ضرر جلی ہے. لہذا اس ضرر جلی کو ختم کرنے کے لیے کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہے. وہ زیادت الملک علیہا، اور وہ ضرر جلی جو ہے وہ عورت کے اوپر شوہر کے ملک کے اندر زیادتی کا آ جانا ہے. ابھی تک وہ 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی تھی، 2 رسیوں کے اندر بندھی ہوئی تھی، اب 3 کے اندر بن گئی، ضرر جلی ہے. ولہذا یختص بالانثى، یہی وجہ ہے کہ یہ خیار عتق یختص بالانثى، یہ صرف عورتوں کو حاصل ہے، لڑکے کو حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آقا نے اپنے غلام کا نکاح کسی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اب غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کو خیار عتق حاصل نہیں ہوگا. فاعتبر دفعا، لہذا اس کو دفع ضرر ہی سمجھا گیا. ودفع لا يفتقر الى القضاء، اور دفع ضرر قضا کا محتاج نہیں. ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رزن وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت. پھر صاحبین کے نزدیک ثم عندهما اذا بلغت الصغيرة، جب یہ صغیرہ بلوغ تک پہنچے، وقد علمت بالنکاح، یہ طرفین کا مسلک ہے. امام یوسف تو فرماتے ہیں یہ اختیار ہے ہی نہیں نا، لہذا یہ طرفین کا مسلک ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب یہ لڑکی بالغ ہو جائے، وقد علمت بالنکاح، اور اس کو پتہ ہو نکاح کا، فسکتت، اور کیا ہو جائے بھائی؟ پہلی بار ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا، کسی مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میرے باپ نے میرے باپ دادے کے علاوہ کسی اور نے میرا نکاح کرا دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی فسکتت، وہ خاموش ہو گئی، وہ رضن، تو یہ کیا ہے؟ یہ رضامندی ہے. کیونکہ پہلے گزر چکا نا کہ باقرہ کا سکوت اور خاموشی رضامندی ہے. باقرہ کا سکوت اور خاموشی کیا ہے؟ رضامندی ہے. وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ، البتہ اگر اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے میرا نکاح، میرے فلاں آدمی نے میرا نکاح کرا دیا ہے، تو فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمْ، تو اس کو اس وقت تک اختیار رہے گا جب تک اس کو پتہ چلے کہ میرا نکاح کسی نے کر دیا ہے. سمجھ گئے؟ فتسکت، اور پھر خاموش رہے تو یہ خاموشی رضامندی ہوگی. ورنہ جب تک اس کو نکاح کا پتہ نہیں ہے تو وہ رد کس کو کرے؟ رد کرنے کا تصور ہی نہیں ہے نا یہاں پر.
علم نہ ہونے کی وجہ سے رد کرنے کا تصور نہیں ہے، لہذا علم تک ہم موقوف رہیں گے۔ بالغ تو ہو گئی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے فلاں نے میرا نکاح کرا دیا ہے، تو وہ کس چیز کو رد کرے؟ لہذا اب یہ معذور سمجھیں گے۔ لیکن جس مجلس میں اس کو پتہ چلا کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں نے فلاں کے ساتھ کر دیا ہے اور اس وقت وہ بالغ تھی، تو فوراً کہے کہ مجھے منظور نہیں ہے، ورنہ اگر خاموش رہ گئی اور سکوت اختیار کر دیا تو یہ سکوت رضامندی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ فوراً رد کر دیں، بعد میں اگر راضی ہو جاتی ہے دوبارہ نکاح ہو جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خاموش رہتی ہے تو پھر کیا ہے، راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا رد کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیر۔ شرط العلم باصل النکاح، کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے اصل نکاح سے متعلق علم کو شرط قرار دے دیا کہ اصل نکاح کے بارے میں پتہ ہو، لأنها لا تتمكن من التصرف الا به، اس لیے کہ علم کے بغیر تو وہ تصرف کر ہی نہیں سکتی نا۔ بھائی اس کو پتہ ہوگا کہ میرا نکاح ہوا ہے تو اس کو رد کر سکے گا یا اس کو قبول کر سکے گا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے تو پھر رد کس کو کرے، قبول کس کو کرے؟ والولی یتفرد به، اور ولی چونکہ بچی کو بتائے بغیر بھی اس کا نکاح کی تنہائی میں کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ولی نے نکاح کرا دیا تو اب بچی کو ضرور بضرور پتہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ فعذرت بالجہل، لہذا جہل کی وجہ سے وہ معذور سمجھ جائے گی، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، نکاح کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور سمجھ جائے گی، نکاح کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے معذور سمجھ جائے گی۔ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ، لیکن علم بالخیار کو شرط قرار نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ ایک لڑکی کا نکاح بھائی نے کرا دیا اس کے صغیر پنی میں، لڑکی بالغ ہو گئی، مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لیکن رد نہیں کیا، بعد میں کہتی ہے کہ میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں، مجھے یہ نکاح منظور نہیں۔ اب بھائی ان سے پوچھا گیا کہ جس وقت تو بالغ ہو گئی تھی جس مجلس کے اندر، اس وقت تم نے رد کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے رد نہیں کیا تھا، اس وقت مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے خیار بلوغ حاصل ہے، مجھے خیار بلوغ حاصل ہونے والے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ یہی ہے ہمارے گاؤں میں اس قسم کے جو نکاح ہوتے ہیں، اگر ان لڑکیوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ تمہارے باپ نے سورے میں تمہارے نکاح جو کرا دیے ہیں، وٹے سٹے میں تمہارے نکاح جو صغر پنی میں کرا دیے ہیں، تمہیں خیار بلوغ حاصل ہے، تو شاید کوئی بھی لڑکی گھر کے اندر نہ بیٹھے۔ پھر اب سمجھ گئے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، اب مسئلے کا معلوم نہ ہونا الگ مسئلہ ہے، الگ بات ہے، اور نکاح کا معلوم نہ ہونا الگ بات ہے۔ نکاح کا جب پتہ نہ ہو تو معذور سمجھ جائے گی، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہو تو معذور نہیں سمجھ جائے گی۔ کیوں؟ لأنها تتفرغ لمعرفت احکام الشرع، اس لیے کہ یہ لڑکی آزاد ہے، دیہات کے اندر رہ رہی ہے، جہاں کہیں بھی رہ رہی ہے، لیکن آزاد ہے۔ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہ شرعی احکام سیکھنے اور جاننے کے لیے فارغ ہو سکتی ہے۔ باپ ماں کوئی اور اس کو کسی کام پر مجبور کر کے اس سے کام نہیں لے سکتے کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، تم نے مسائل سیکھنے نہیں ہیں، اس سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جہاں علم کی فراوانی ہے، جہاں علم کی، یا اگر آٹے کی کمی ہے، چینی کی کمی ہے، دیگر چیزوں کی کمی ہے، لیکن مولیوں کی کمی نہیں ہے، لہذا یہاں کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ بھائی دروازے پر کھڑی ہوتی یہاں گلی کے اندر، کیا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی مولوی گزر جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، کسی کو آواز دے لیتی، سمجھ گئے، مسئلہ معلوم کر لیتی۔ ہر دوسری گلی میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہے، جا کے پوچھ لیتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، البتہ نکاح کا معلوم نہ ہونا کیا ہے؟ عذر ہے۔ والدار دار العلم، یہ ملک دار الاسلام ہے۔ فلم تعذر بالجہل، لہذا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں،
خواتین کو اتنا علم حاصل کرنا جتنا کہ مرد کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، جس کے مطابق وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے شریعت کے مطابق، اتنا علم ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے بھی لازم ہے۔ جس طرح لڑکا اس علم کے حصول میں آزاد ہے، اس طرح لڑکی بھی اب اس علم کے حصول میں کیا ہے؟ آزاد ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ گھر کے اندر اس کا بندوبست کیا جائے، لیکن اگر گھر کے اندر بندوبست نہ ہو سکے تو اتنا علم حاصل کرنے کے لیے لڑکی اپنے گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، اپنے گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، لیکن اس علم کے حصول کے لیے لکھنا پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے، یہ زبانی بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ زبانی بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دو نا۔ کل پرسوں ایک آدمی آیا ہوا تھا تو میں نے پوچھا بیوی کیا ہے، تعلیم یافتہ ہے؟ کہتے ہیں گریجویٹ فلاں یونیورسٹی سے انہوں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ علم اچھا ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل نہیں۔ علم عورتوں کے پاس علم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ایک بات کہہ دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جس کو اس زمانے کے لوگ دقیانوسیت پر محمول کرتے ہیں اور خواتین کے تعلیم کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے عورتوں کو چکی پیسنا سکھاؤ، چرخہ چلانا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، لکھنا مت سکھاؤ، لکھنا مت سکھاؤ۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ یہ اتنا کمال کا جملہ ہے کہ جتنا بھی اس پر سوچو گے اتنے اس کے کمالات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ نہیں سوچیں گے تو معاملات یہی ہوں گے۔ آج ہر 3 نکاحوں میں 2 نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، ایک نکاح بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ وہ بھی اعلیٰ شرف زوال ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کسی بھی وقت زوال آ سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ علم کی کارستانیاں ہیں۔ علم جب بغیر تربیت کے ہو، بغیر عمل کے ہو، بغیر اخلاقی تربیت کے ہو تو پھر وہ علم، اس علم سے کس شخص کا جائز رہنا بہتر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں بہت ساری جہالت بھی کام دیتی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کچھ سالوں پچھلے سال میں صدر میں ایک مسجد ہے، وہاں استاد کی جگہ پر نماز پڑھانے جاتا تھا۔ اب جب کرونا آیا نا تو بڑی گاڑیاں پھر نہیں جاتی تھی، پھر مجھے بائک لینی پڑی، لیکن بائک چلانے مجھے نہیں آتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گیئر کتنے ہیں اور کیا ہے، یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا، ایکسیلیٹر کا، ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا، صرف گاڑی روانہ کر سکتا تھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ اشرفیہ ضیاء الدین سے گاڑی روانہ کر کے صدر کے بالکل انتہائی ٹریفک سے بھری ہوئی گاڑیاں، روڈ، اس کے اوپر گاڑی چلاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کون سے گیئر میں جا رہا ہوں، دوسرے گیئر میں جا رہا ہوں، پہلے گیئر میں جا رہا ہوں۔ کبھی گاڑی اتنی گرم ہو جاتی تھی کیونکہ میں وہاں سے یہاں دوسرے گیئر میں لایا ہوا ہوتا تھا، پور ریس لگایا ہوا ہے اور جو ہے نا دوسرے گیئر میں جا رہا ہوں، پہلے گیئر میں جا رہا ہوں، گاڑی آوازیں نکال رہی، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس جہالت نے میرے سارا پورے سال جو ہے وہ روٹین کو برقرار رکھا، تو جہالت مجھے فائدے میں آج جب پتہ چلا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنی بھری ہوئی ٹریفک سے بھری ہوئی روڈوں کے اوپر جو ہے نا اس قسم کی گاڑی کیسے چلاتا ہوں، پتہ نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو کبھی کبھی جہالت بھی انسان کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دے دیتی ہے، سمجھ۔ بہرحال تو عورتوں کا اور کسی بھی شخص کا، آج کل لوگ آتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، میرے سامنے طلاق نامہ پیش کر دیا گیا، خلا نامہ پیش کر دیا گیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، میں نے کیا کر دیا؟ دستخط کر دیا۔ تو میرے خیال سے گزشتہ پیر کی بات ہے، ایک آدمی آیا اس طرح کہانی سنائی، باپ آیا، اس لڑکے کا باپ، کہتے اس کو پتہ نہیں تھا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یا کسی مسئلے کا معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ تمہیں معلوم تھا یا نہیں تھا؟ جب طلاق نامہ میں 3 طلاقیں لکھی گئی تھی اور تمہیں پتہ تھا کہ 3 طلاق ہے، اور اس کے باوجود تم نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ دستخط کر دیا، تو 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخلاف المعتقہ، البتہ معتقہ جو باندھی ہے وہ آزاد کر دی گئی، اب اس کو خیار عتق حاصل ہے۔ خیار عتق کیا ہے؟ حاصل ہے، لیکن اس کو مسئلے کا پتہ
نہیں ہے، تو جب تک اس کو مسئلے کا پتہ نہ چلے تب تک وہ معذور سمجھ جائے گی۔ آج آزاد ہوئی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے اختیار حاصل ہے، لہٰذا بیٹھی رہی اور نکاح کو توڑا نہیں، فسخ نہیں کیا۔ 10-15 دن کے بعد اس کو کسی ساتھی نے، سہیلی نے، دوست نے بتلا دیا کہ تجھے آقا نے آزاد کر دیا تھا کہ تو شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، تو اپنا اختیار کو استعمال کر کے اسے جان چھڑا دیتی۔ تو اس نے کہا مجھے مسئلے کا کیا پتہ، کیا اختیار ہے؟ اور اس کو تفصیل بتلا دی گئی۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ مجھے منظور نہیں ہے، میں جو ہے نکاح کو فسخ کرتی ہوں، تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب معتقہ کا عدم علم وہ معتبر ہے، یعنی وہ معذوری سمجھ جائے گی، لیکن آزاد عورت کا نہ جاننا، عدم علم، کوئی عذر نہیں۔ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها، اس لیے کہ اما باندی حصول علم کے لیے فارغ نہیں ہوتی۔ وہ ظاہر ہے پرایہ لڑکی ہے، ماسیاں گھروں میں کام کرتی ہے، اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی بچیاں، اپنے بچے اسکول بھیجتے ہیں، لیکن ماسی کی بچی کا کوئی فکر کسی کو ہے نہیں، ماسی کے بارے میں کسی کو کوئی فکر ہے یا نہیں، اس لیے تو خدمت میں رہتی ہے۔ لہذا فعذرت بالجہل بثبوت الخیار، لہذا اگر خیار کا اس کو پتہ نہ ہو تو اس بارے میں وہ معذور سمجھ جائے گی۔ جب بھی اس کو علم ہو جائے فوراً اپنے اختیار کو کیا کر سکتی ہے؟ استعمال کر سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دارالحرب کے اندر ہو، وہاں مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نمازیں بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، یا دیگر چیزیں کوئی فرض ہے، وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے، زندگی بھر وہ روزے نہ رکھے، زندگی بھر وہ دیگر فرائض بجا نہ لکھ رہا ہے، تو آخرت میں اس سے نمازوں کا نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ دارالحرب کے اندر تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہذا ان کا جہل ان کی معذوری ہے، ان کا جہل ان کی معذوری ہے، ان کا عذر ہے، لہذا وہ قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کو جب تم اسلامی جمہوریہ پاکستان تصور کرتے ہو تو یہاں جہل قابل قبول نہیں ہے، یا اس کو بھی دارالحرب سمجھو پھر مزے کرو، یا اس کو اسلامی جمہوریہ سمجھتے ہو تو پھر کیا ہے، ایک ہی چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم خیار البکر، ٹائم پورا ہوا ہے نہیں؟